جب آپ ان چیزوں پہ صرف فوکس کریں گے نا جن پہ آپ کا کنٹرول ہے تو آپ خوش رہیں گے. جب آپ کا فوکس زیادہ ان چیزوں پہ ہوگا نا جو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر آپ ہمیشہ انگزائٹی میں رہیں گے اور ہمیشہ پریشان رہیں گے. دوسروں کی ناقدری پہ مت کڑھو، کیونکہ دوسرے اگر تمہاری ناقدری کرتے ہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. پل آپ اپنے اندر سیلف کنٹرول لانا چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سیلف کنٹرول بہت ویک ہے، آپ کو لگتا ہے آپ بہت امپلسو ہو گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں، تو اس کو گول بنائیں کہ میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. ان چیزوں پہ فوکس کریں جن کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. ان چیزوں پہ اتنا نہ کڑھیں، اتنا نہ روئیں جو آپ کے کنٹرول سے باہر، کہ فلانا یہ کر رہا ہے، فلانا وہ کر رہا ہے، فلانے نے یہ کورس لانچ کر دیا، فلانے نے یہ بزنس لانچ کر دیا، فلانا. اب ہم اتنی زیادہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وی بیکم ڈسکنٹینٹ ود آور لائف، حالانکہ ہماری لائف اچھی جا رہی ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. سوشل میڈیا میں جو کمپیریزن اور جو چیزیں ہم ہوتے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں ایک وائڈ فیل ہوتا ہے کہ ہماری لائف انکمپلیٹ ہے، ہماری لائف میں بڑی محرومی ہے، کاش میں بھی ایسے کر رہا ہوتا. جو لوگ بہت زیادہ ڈارک سائڈ کو دیکھتے ہیں، بہت زیادہ محرومیوں کو دیکھتے ہیں، وہ پھر انگزائٹی کا بہت شکار ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ پھر پینک میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہی کافی ہے کہ آپ کو انسان بنا دیا اللہ نے، آپ کو گھاس کا تنکا نہیں بنا دیا، پتا نہیں بنا دیا. اللہ نے آپ کو ایک ایسا بینگ بنا دیا ہے جو اللہ کی بہت خوبصورت طریقے سے عبادت بھی کر سکتا ہے، اور جس کے پاس چانس ہے ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں جنت کا. میں ایک میٹنگ تھی، اس میٹنگ سے تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا کیونکہ میری مرضی کے مطابق چیز مجھے نہیں ملی. ٹھیک ہے، اس قسم کی میٹنگ تھی، تو فوراً سے دماغ آپ کو پتا ہے ذرا ایموشنل ہوتا ہے، وہ بہت عجیب و غریب انٹرپریٹیشن شروع کر دیتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا اس پروجیکٹ کے بارے میں، مطلب کوئی فائدہ نہیں محنت کرنے کا، یہ وہ. تو دیکھیں، یو نیڈ ٹو سٹ اینڈ یو نیڈ ٹو میک دا رائٹ انٹرپریٹیشنز. ایموشنل انٹیلیجنس اسی کو کہتے ہیں. آپ رسپانسبلٹی لو، آپ یہ دیکھو کہ کیا میری طرف سے صحیح پریزنٹیشن گئی تھی، کیا میں نے صحیح سے پریزنٹ کیا تھا اس چیز کو. یہ بھی تو ریزن ہو سکتی ہے نا کہ رزلٹ وہ نہیں ملا جو آپ چاہتے تھے. دیٹ کوڈ بی اے ریزن ایز ویل. تو یہ عادت جو ہے بڑی یوزفل ہوگی آپ کے لیے کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ میری طرف سے جو ہے وہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے یہ لرن کیا کہ اوور آل آئی نیڈ ٹو اسیس سچویشنز ایکوریٹلی اینڈ پروڈکٹیولی. بجائے کہ ایموشنلی سچویشنز کو دیکھنا، ایکوریٹلی اور پروڈکٹیولی دیکھنا چاہیے سچویشنز کو اور ان سے سیکھنا چاہیے. تو یہ ہے ٹیکنگ دا رسپانسبلٹی. ٹھیک ہے، پہلی چیز. دوسری چیز وہ کہتا ہے اس میں ہوتی ہے فوکس آن واٹ یو کین کنٹرول. اب یہ بہت گہرائی کی بات ہے، بہت وزڈم کی بات ہے اگر آپ اس پہ غور کریں. دیکھیے، جب آپ ان چیزوں پہ صرف فوکس کریں گے نا جن پہ آپ کا کنٹرول ہے تو آپ خوش رہیں گے. جب آپ کا فوکس زیادہ ان چیزوں پہ ہوگا نا جو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر آپ ہمیشہ انگزائٹی میں رہیں گے اور ہمیشہ پریشان رہیں گے. کسی دوسرے انسان کا بیہیویئر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. جیسے اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں نا کہ دوسروں کی ناقدری پہ مت کڑھو، کیونکہ دوسرے اگر تمہاری ناقدری کرتے ہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. دس از اے پرابلم ایٹ دیئر اینڈ. آپ ان سے اچھی بات کر سکتے ہیں، آپ ان کو کلیئرٹی دے سکتے ہیں، آپ ان سے معافی بھی مانگ سکتے ہیں کہ اگر میری طرف سے دیکھیں کوئی غلطی ہے جس کی وجہ سے آپ میرے ساتھ ایسے بیہیو کر رہے ہیں تو میں معافی چاہتا ہوں. لیکن اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس کے بعد بھی کڑنا کہ وہ میرے ساتھ کیوں نہیں ٹھیک، وہ بیہیویئر کیوں نہیں میرے ساتھ ٹھیک رکھ رہا یا رکھ رہی وغیرہ وغیرہ، تو پھر آپ ہمیشہ پریشان رہیں گے. ٹھیک ہے، تو دوسرا رول وہ یہ دیتا ہے خوشگوار اور میننگ فل زندگی کا کہ دیکھو جو تم کنٹرول کر سکتے ہو اس پہ فوکس کرو. اور کئی چیزیں اللہ نے انسان کو دی ہیں جس پہ وہ کنٹرول کر سکتا ہے. فار ایگزامپل اپنے بیہیویئر کو کنٹرول کر سکتا ہے، اپنے اینگر کو کنٹرول کر سکتا ہے، اپنے انوائرمنٹ کو کنٹرول کر سکتا ہے. انسان جو ہے وہ اس چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے میں نے کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا ہے، کس سے کیا تعلق رکھنا ہے. بہت سی چیزیں ہیں. جب آپ سوچنے بیٹھیں گے تو اتنا زیادہ ان چیزوں پہ مت سوچیں جس پہ آپ کا کنٹرول ہی نہیں ہے. اللہ کی رضا میں راضی ہونا بھی سیکھنا چاہیے انسان کو. ٹھیک ہے، کہ میرے کنٹرول سے ہی چیز باہر نکل گئی، سو وٹ کین آئی ڈو، نتھنگ. یہ دوسری چیز. اور تیسری چیز وہ کہتا ہے، تیسرا انگریڈینٹ یوڈیمونیا کا یہ ہے کہ نیکی کے ساتھ، ورچو کے ساتھ زندگی گزارو، ورچوز کو فالو کرو، ورچوز کو چیز کرو. ٹھیک ہے، ورچوز کو گول بناؤ. فار ایگزامپل ٹاپ ورچوز کیا ہیں جس پہ انسان کا اتفاق ہے؟ ون آف دا ورچو از سیلف کنٹرول. کہ
آپ دیکھیں پرانے لوگ جو ہے نا وہ اس میں مقابلہ کرتے تھے کہ آؤ مقابلہ کرتے ہیں سیلف کنٹرول کس میں ہے، آؤ مقابلہ کرتے ہیں زیادہ تگڑا کون ہے. جیسے مثال کے طور پہ یو شوڈ لائک چیلنجز، آپ کو چیلنجز پسند ہونے چاہیے، اپنے آپ کو چیلنج کریں. فار ایگزامپل لیٹ می گیو یو اے چیلنج. آپ اپنے آپ کو چیلنج کریں کہ میں 1 مہینہ فجر پہ اٹھ کے دکھاتا ہوں، مسجد جا کے دکھاتا ہوں. یہ ہے گول، یہ ہے چیلنج، ٹھیک ہے نا. آپ کا فوکس ادھر لگ جائے گا فجر پہ اٹھنے پہ، اور دس از سم تھنگ جو بہت سی تبدیلیاں آپ کی زندگی میں لانے کی چانسز ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح مے بی یو کین چیلنج یور سیلف کہ چلو میں اپنے آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ نو میٹر واٹ ہیپنس میں نے قرآن کی ڈیلی ریسیٹیشن کرنی. دس از ون تھنگ یو کین فالو. یہ ورچو ہے ایک. تو فالوئنگ ورچوز سے زندگی بامقصد بن جاتی ہے، انسان کی اٹینشن بھی ڈائیورٹ ہوتی ہے، فوکس بھی وہاں پہ لگ جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ پھر اس میں بہت مثبت تبدیلیاں بھی آنے لگتی ہیں. تو آپ کچھ ورچوز کی لسٹ بنا لیں جو آپ اپنے اندر لانا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ اپنے اندر سیلف کنٹرول لانا چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سیلف کنٹرول بہت ویک ہے، آپ کو لگتا ہے آپ بہت امپلسو ہو گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں، تو اس کو گول بنائیں کہ میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. آپ دیکھیں کس طرح سے آپ کی لائف میننگ فل بن جائے گی. اسی طرح ون آف دا ورچوز یو کین فالو اور چیز از کہ اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو فالو کرنا ہے، یہ ایک ورچو ہے. تو یہ 3 چیزیں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ نمبر 1 ٹیک رسپانسبلٹی، بلیم سے باہر نکلیں اور رسپانسبلٹی لینے والے بنیں. دوسری چیز فوکس آن واٹ یو کین کنٹرول، ان چیزوں پہ فوکس کریں جن کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، ان چیزوں پہ اتنا نہ کڑھیں، اتنا نہ روئیں جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہے. تیسری چیز لیو ود ورچو، کوئی ورچوئس ویلیوز کو فالو کرنا سیکھیں اور ٹائم وہاں پہ سرو کریں اور اپنے آپ کو امپروو کریں. لیو ایچ ڈے ایچ مومنٹ ٹو دا فلیسٹ، یہ ایک سینٹینس ایرسٹوٹل کا تھا کہ ہر دن جو ہے وہ اپنے فل پوٹینشیل پہ کوشش کرو گزارو، اور ہر دن جو ہے اپنے آپ کو نکھارنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے، ایک دن کو بہتر بنانے کو. ہمیں صحابہ کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ یہ چیز ان کے پاس تھی جس کی وجہ سے ان کی زندگی بہت بامقصد تھی. یعنی ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا، ابو ہریرہ، لیکن وہ خوش تھے زندگی سے، وہ بہت زیادہ مطمئن تھے اپنی زندگی سے، اور ان کے اطمینان کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ 3 چیزیں فالو کرتے تھے. اس کو اکیگائی بھی کہتے ہیں، جاپنیز ایک کانسیپٹ ہے، اس پہ کتاب بھی ہے اکیگائی پہ، IKIGAI. یہ بہت مشہور کانسیپٹ، پوری دنیا میں مشہور ہو رہا ہے اکیگائی. لیونگ اے لائف آف ورچو، اس کا مطلب یہ لیونگ اے لائف ود پرپز اینڈ لیونگ اے لائف ود ورچو. اوکے، تو وہ میننگ اور پرپز کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. دیٹ از دا ڈفرنس.